میں ایک لمحے کے لیے آج کے اپنے نوجوان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کہیں آپ والدہ کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں یا ان کی خدمت اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ آپ کا جو معاملہ ہے یا جو کام ہے جس کے لیے آپ والدہ کی خدمت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کیا وہ حضور کی زیارت سے بڑا کوئی عمل ہے یا صحابیت کے شرف سے بڑا کوئی عمل ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ 40 دن کے لیے جی ہم تبلیغ پہ جا رہے ہیں، 4 مہینے پہ جی ہم 4 مہینے تبلیغ کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم جی سال کے راستے پہ چل رہے ہیں جی تبلیغ کے لیے، گھر میں والدہ ضعف العمری میں ہے، بڑھاپے میں ہے، وہ بیمار ہے، وہ بچوں کی راہیں دیکھ رہی ہیں، اور بچوں کو یہ ہے کہ جی میں چلہ لگا کے آؤں، میں 4 مہینے لگا کے آؤں، میں سال پورا جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے سفر کروں۔ یا ہمارے کچھ نوجوانوں نے اپنی زندگیاں مکمل وقف کر دی ہیں جا کے درباروں پہ، وہ درباروں پہ جا کے جھاڑو دے رہے اور وہیں گزار رہے ہیں، لیکن گھر میں والدہ حیات ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا پیر ہے جس کے ہاں حاضری کا شرف حضور کی بارگاہ میں حاضری سے بڑا ہو؟ حضرت ویسے کرنی نے حضور کی زیارت کا شرف نہیں پایا، براہ راست ملاقات کا شرف بھی نہیں پایا۔ جب تک والدہ حیات تھیں حج کے راستے پر بھی نہیں پڑے، حج کے لیے نہیں آئے۔ یہ جو ہم بعد میں جو ہے وہ بہت بڑا جناب 10ویں کا ختم دلوا دیا، والدہ فوت ہوئیں، ہم نے دیکھا کہ ساری عمر بچوں نے والدہ کی خدمت نہیں کی، والدہ 1 روپے کی دوائی کو ترس گئے۔ بھائی بیٹے جو ہیں وہ والدہ کو کبھی نہیں کہتے اماں جی آپ نے بیٹیوں کی طرف جانا ہے تو کوئی پیسے دیں آپ کو، والدہ کی خدمت نہیں کی۔ جب والدہ فوت ہو گئی تو پھر میرج حالوں میں بڑے بڑے 10ویں کے ختم دلوا دیے، پھر بکرے کی دیگیں پک گئی، پھر جناب پاکستان کے بڑے بڑے علماء کو اور نعت خوانوں کو بلا لیا، اور مہمانوں کے لیے جناب بڑے کئی ہزاروں کے حساب سے دیگیں بنا دیں، پھر ساری رات 10 دن جو ہے وہ مدرسے کے حافظوں کو قبرستان میں قبر پہ بٹھائے رکھا کہ جہاں ہماری والدہ کو بخشوائیں قرآن پڑھ کے۔ کسی نے کہا تھا کہ دھوپاں وچوں چھاں لبنے، گلیلاں پھڑ کے کان لبنے، جدوں جیوندی سی تے قدر نہ کیتی، ہن مر گئی ہے تے ماں لبنے۔ جدوں جیوندی سی تے قدر نہ کیتی، ہن مر گئی ہے تے ماں لبنے۔ اتنا بڑا شرف ہے حضور کی زیارت کا اور حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا۔ حضرت ویسے کرنی کی والدہ چونکہ معذور ہیں، آنکھوں سے نبینہ ہے تو وہ اجازت نہیں دے رہی، تو حضرت ویسے کرنی اجازت، ماں کی اجازت کے بغیر مدینہ منورہ حاضر ہی نہیں ہو رہے، اور 15 سال تک والدہ کہتی ہیں بیٹا اگر تو چلا گیا تو میرا خیال کون کرے گا، اور میں بڑھاپے میں ہوں، بھلا کس وقت مجھے موت آ جائے پھر کون ہے جو اویس سے بڑھ کر میرا جنازہ پڑھائے گا، کون ہے جو مجھے قبر میں اتارے گا۔ والدہ نے اجازت نہیں دی تو حضرت ویسے کرنی پھر گئے نہیں، کتنی خدمت کی ہوگی۔ اور جس دن اجازت ملی ہے ماں سے، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ بار بار کہتے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں حضور کے دیدار کے لیے حاضر ہو جائیں مدینہ منورہ، لیکن ایک شرط ہے کہ رات کو سورج غروب ہونے سے پہلے، صبح جلدی نکل جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے واپس پلٹ آئیں۔ خوش ہو گئے، ماں سے وعدہ کر لیا کہ میں واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ دل کی کیفیت کیا ہوگی حضرت ویسے کرنی کے دل کا عالم کیا ہوگا کہ حضور کے دیدار کے لیے جب آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ حیران ہوں گے جس قافلے کے ساتھ حضرت ویسے کرنی روانہ ہوئے، وہ قافلہ جب سورج چڑھا اور کافی دھوپ پڑی نا تو اس نے ایک پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا، خیمے لگا لیے کہ دھوپ زیادہ ہے ہم سفر نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی دھوپ جو ہے کتنی شدت کی ہے، سارا قافلہ وہاں پہ رکے، لیکن ویسے کرنی نہیں رکے، حتیٰ کہ راستے میں آپ کے جوتے ٹوٹ گئے اور پاؤں کے اوپر زخموں کے نشان پڑ گئے، لیکن بغیر رکے مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے نا تو آگے جا کے دیکھا کہ وہاں چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، تو کہا یہ میری کتنی خوش نصیبی ہے۔ ان بچوں سے کہا آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ مدینہ منورہ کے بچے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تھے نا، ہمارے ہاں جو لوگ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں بس ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے سیلفیاں کیسے لینی ہیں، ہم نے تصویریں کیسے بنانی ہیں، یا ہم نے وہاں ایمو پہ جو ہے ویڈیو کال کر کے لوگوں کو دکھانا کیسے ہے۔
یا اپنی تصویریں جو ہیں وہ مدینہ منورہ کی حاضری کی اپلوڈ کیسے کرنی ہے، لوگوں کو کیسے بتانا ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید مدینہ منورہ کی یہ حاضری ہے. حضرت بابا فرید الدین جب گئے نا مدینہ منورہ تو بڑی اونچی لمبی ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو مدینہ منورہ کے بچوں نے نا، چھوٹے بچے تو ٹوپی اتار لی اور اس سے کھیلنے لگے. جب کھیلنے لگے تو پھر بابا فرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا فرید تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری کوئی چیز تو اہل مدینہ کو پسند آئی ہے. کہ فرید تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری کوئی چیز تو اہل مدینہ کو اچھی لگی ہے. کتنے بڑے لوگ تھے وہ. تو حضرت ویسے کرنی جب مدینہ منورہ پہنچے تو بچوں سے پوچھا میں حضور سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے کہا مسجد نبوی شریف میں پتہ کرے. جب مسجد نبوی میں حضرت ویسے کرنی آئے تو پتہ چلا جی مسجد نبوی شریف میں نہیں، آپ گھر جا کے پتہ کریں. تو گھر کے دروازے پہ دستخط دی. اب وہ کیفیت، اب وہ حالت میں بیان نہیں کر سکتا کہ حضرت ویسے کرنی اس کیفیت میں ہے کبھی حضور باہر تشریف لائیں گے. تو اندر سے آواز آئی کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والے؟ کہا جی حضور سے ملنے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں اور حضور کا غلام ہوں. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حضور تو 3 دن سے مدینہ منورہ سے باہر ہے، کسی سفر پر ہے، حضور نہیں ہے یہاں پہ، آپ کچھ دن ٹھہر کے آئیں. تو اس وقت حضرت ویسے کرنی کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ جب اندر سے یہ جواب ملا تو پھر حضرت ویسے کرنی نے کہا کہ اماں جی اگر آپ کچھ دیر کے لیے پردہ فرما لیں، میں رک نہیں سکتا، میری کوئی مجبوری ہے، میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا، تو میں صرف اس جگہ کا دیدار کر لیتا ہوں جہاں حضور بیٹھتے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی میں نے پردہ کیا تو حضرت ویسے کرنی تشریف لائے اور بار بار اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں جہاں حضور بیٹھتے تھے، جہاں حضور لیٹتے تھے. حضور کے مبارک بستر کو بوسے دے رہے، حضور علیہ السلام کے اس کمرے کی دیواروں کو بوسے دے رہے. اور کافی دیر کے بعد جب واپس آپ تشریف لائے تو مسجد نبوی میں گئے اور صحابہ کرام سے کہا کہ میں دیدار کا شرف نہیں پا سکا، شاید قسمت میں یہی ہوگا جب حضور تشریف لائیں تو پھر حضور سے یہ کہنا کہ یمن سے آپ کا غلام آیا تھا سلام کے لیے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ حضرت ویسے کرنی کتنی عظیم ہستی ہیں. جب حضور تشریف لائے تو فوراً حضرت عائشہ سے پوچھا آج میرے گھر پہ کون آیا تھا؟ تو بتایا کہ جی یمن سے کوئی غلام تھا، کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے اور اس کے اوپر گرد و غبار تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اونٹوں کو یا بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہے، وہ آیا تھا آپ کی خدمت کے لیے. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لوگوں کو خبر نہیں کون آیا تھا، وہ تو کرن سے میرا اویس آیا تھا. ایک لمحے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں غلام پاکستان سے جائے اور اس کی حاضری اتنی عظیم ہو کہ حضور کسی سے کہیں یار میرا پاکستان سے فلاں غلام آیا ہے، کتنی بڑی بات. اب وہ حضور سے ملے نہیں، حضور ان سے نہیں ملے، وہاں حضرت ویسے کرنی کی جو محبت کی خوشبو ہے حضور اسے محسوس کر کے پوچھ بھی رہے ہیں کون آیا ہے. جب جواب ملا کہ یمن سے کوئی آیا تھا تو پھر کہہ بھی رہے ہیں وہ تو میرا اویس آیا تھا. اور آپ کئی مرتبہ میرا آقا کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا، حضور مبارک قمیض کے یوں بٹن کھول دیتے اور اپنی قمیض مبارک سینے سے ہٹاتے اور پھر یمن کی طرف منہ کر کے کہتے یمن سے مجھے محبت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، محبت کی مجھے وہاں خوشبو آتی ہے. اب یمن میں اور لوگ بھی تو ہوں گے لیکن ویسے کرنی نے حضور سے ایسی محبت کر دی ہے. اللہ اکبر. جب حضرت ویسے کرنی واپس گئے نا تو شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو دروازے پہ دستخط دی تو والدہ نے کہا بیٹا آ جائیں، اویس آ جائیں. جب چلے گئے تو پھر والدہ نے کہا جی ہو آئے مدینہ منورہ سے؟ کہا جی ہو آئے. تو اگلی بات جب والدہ نے پوچھی نا کہ حضور سے ملاقات ہوئی، کہا نہیں ملاقات نہیں ہو سکی. اور ساتھ میں حضرت ویسے کرنی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، ہچکیاں لگی ہوئی ہیں. کتنا لمبا سفر بھی کیا، زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا. یہ جو محبتیں ہوتی ہیں یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، محبتوں میں ہمیشہ امتحان ہوتے ہیں. اور جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ صبر نہیں کر سکتے پھر وہ محبت کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتے. اس شاق کے لیے ضرور ہے کہ وہ صابرین ضرور ہوں، اگر وہ عاشق ہیں پھر صحیح معنوں میں وہ صابر بھی ہوں. تو والدہ سے کہا جی دیدار کا شرف تو نہیں ملا، حضور تو کہیں سفر پر تھے. تو والدہ بھی غمگین ہو گئی. فرمایا ویس آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. پھر حضرت ویسے کرنی سے والدہ نے کہا آپ رک جاتے،
کچھ ٹائم انتظار کر لیتے تو اتنا لمبا سفر کیا تھا اور 15 سالوں کی جدائی کا معاملہ تھا تو زیارت کر کے واپس لوٹتے. اب حضرت ویسے کرنی نے کیا کہا اماں جی میں کیسے رک سکتا تھا, میں نے تو اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مغرب سے پہلے واپس آ جاؤں گا. تو جانتے ہیں والدہ کتنی خوش ہوئی. والدہ نے کہا پھر ویسے آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. سینے سے لگایا ہے اور ویسے کرنی کو اپنے سر سے دوپٹے کا ایک پہلو اپنے بازو پہ یوں لٹکایا ہے حضرت ویسے کرنی کی والدہ نے, اور اللہ کے حضور رو کے دعا کی ہے کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا, میں تیری بارگاہ میں یہ بات عرض کر رہی ہوں کہ میں اویس سے راضی ہوں اور تو میرے بیٹے سے اس حال سے راضی ہو کہ قیامت تک جب بھی حضور کے غلاموں کا ذکر ہو تو میرے بیٹے کا نام ضرور لیا جائے. کہ ویسے کرنی بھی حضور سے محبت کرنے والے تھے. یہی لوگوں کو تو بھول ہے اور یہی لوگوں کی آج ناکامی کی وجہ ہے, اور یہی ہماری زندگی اس لیے جو ہے وہ سکون سے امن سے خالی ہے, ہم نے والدہ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں. اگر ویسے کرنی رکتے تو کس کام کے لیے رکتے؟ حضور کے دیدار کے لیے. کتنا بڑا شرف ہے.